اور یہ ویڈیو نئے حاجیوں کے لیے جو پہلی دفعہ یہاں پہ آ رہے ہیں، ان کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو یہاں پہ کیا کیا چیز چاہیے۔ کافی حاجی صاحبان یہاں پہ آ کر زیارت بھی کرتے ہیں، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، زیارت کرواتے ہیں، یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اوپر اس طرف تحریر بھی کیا ہوا، لکھا ہوا بھی ہے، یہ کس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان باہر برآمدوں میں آگے، جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا۔ ابھی نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا، اب بھائی صاحبان سنتے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرف اتنا رش نہیں ہے، یعنی کیکفات گیٹ والی سائڈ پہ اتنا رش نہیں ہے۔ اس جگہ سامنے خانہ کعبہ شریف، نماز ظہر کے بعد پھر سے سفید دیوار کی طرف باہر نکلیں گے تو صفا مروہ اسی جانب ہے۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے، دیکھیں حاجی صاحبان اوپر چھتریاں لے کے طواف کر رہے ہیں، اور کافی حاجی صاحبان باہر نکل آئے ہیں نماز ظہر کے بعد۔ بہت کم تعداد میں، یعنی کہ جو حاجی صاحبان ابھی اندر ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، باقی نماز ذرا تو باہر آ گئے ہیں۔ اس طرف حتیم ہے، اور یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں بلا ناگا۔ آج ہمیں انہوں نے اندر نہیں جانے دیا، ہم یہیں سامنے گیلری میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ غزہ کبری کے نیچے اب اتنا رش نہیں ہے، اور حاجی صاحبان غزہ پارکنگ میں اس ٹائم واپس آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف سے نماز فجر کے بعد۔ صبح صبح موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی، اور یہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ رہ گی، جیسے سورج بلڈنگوں سے اوپر ہوگا تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں بس کے اوپر بھی نقشہ بنا دیا گیا ہے حرم کا، میٹرو بس کے اوپر۔ میٹرو بس خدائی کی طرف نکلی 4 نمبر۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں وانو پاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ اور یہ ویڈیو نئے حاجیوں کے لیے جو پہلی دفعہ یہاں پہ آ رہے ہیں، ان کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو یہاں پہ کیا کیا چیز چاہیے، اور حرم شریف کے اندر آنے کے لیے، حرم شریف سے باہر جانے کے لیے رستوں کی معلومات، یہ سب نئے حاجیوں کے لیے۔ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ اور حاجی صاحبان اس طرف سے نکل بھی رہے ہیں باہر، جو دور دور رہتے ہیں تقریباً، یعنی کہ خدائی کی طرف، حوالی کی طرف، بتا قریش کی طرف، تو ان کے بلڈنگوں میں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں جو لے کے آتی ہیں اور لے کے جاتی ہیں، یہاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ اور حاجی صاحبان اس طرف سے جو نیو راستہ بنایا ہوا اس سے باہر نکل رہے ہیں غزہ پارکنگ والی سائڈ پہ۔ اور ٹائم دیکھیں، 6:05 ہو رہے ہیں۔ اس ٹائم حاجی کم ہوتے ہیں، یہ جہاں ہم کام کرنے والے ہیں یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں ان رستوں پہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے کنٹینر جس کے اوپر بال کاٹنے کے لیے جگہ بنائی ہے، اور یہ فری بال کاٹتے ہیں، بس رکن ہی پورا کرتے ہیں، بال سیدھے پڑتے کرانے پڑتے خود ہی۔ یہ نیو مسجد عبداللہ، اور اس کے اندر بہت پرانے قرآن شریف زیارات کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ شوٹر 2 اور 3 کے سینٹر میں ہے، یعنی کہ جو عبداللہ السعود گیٹ ہے بالکل اس کے سامنے زیارات کے لیے۔ اور یہاں پہ حاجی صاحبان زیارات کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہ سامنے خانہ کعبہ شریف یہاں سے نظر آ رہا ہے، اور بالکل اس طرح رکھے ہوئے سامنے قرآن شریف، کافی عرصہ پرانے ہیں لیکن یہ زیارات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کافی حاجی صاحبان یہاں پہ آ کر زیارت بھی کرتے ہیں، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، زیارت کرواتے ہیں، یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اوپر اس طرف تحریر بھی کیا ہوا، لکھا ہوا بھی ہے، یہ کس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی پڑے ہیں یہاں پہ۔
یہ بھی کسی دور کا لکھے ہوئے تختی کے اوپر. اور جو لکھنے والا اس کا نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے نیچے. 14ویں صدی. مسجد عبداللہ کا یہ فرسٹ فلور ہے. اور یہاں پہ حاجی صاحبان رمضان میں کافی تعداد میں آتے ہیں. ان کا زمزم، اور یہاں پہ زمزم ہے بھی. اور 10 دن ہے پھر یہ زمزم یہاں سے بند ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں. آتے ہی نہیں تقریباً، ابھی رش جیسے کم ہو جائے گا. نارمل دن رہیں گے تو حاجی صاحبان زیادہ اسی جانب جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے اسی جانب رہیں گے. حاجی صاحبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے. یہ ہے جبل عمر ٹاور، یعنی کہ اس طرح کی دوسری کوئی یہاں پہ حرم کے قریب بلڈنگ نہیں ہے. یہ ہے جبل عمر کی نشاندہی. اور اندر انٹر ہوتے ہی اس طرف سامنے باب العمرہ گیٹ، اور بالکل کلاک ٹاور اس سائڈ پہ آئے گا، یعنی کہ تھوڑا دور ہوگا. یہ سامنے اس طرف باب العمرہ گیٹ ہے، لیکن آج کل بند ہے حاجیوں کے لیے. نارمل دنوں میں یہ بند رہتا ہے، جب رش زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ جیسے رمضان شریف میں یا حج کے دنوں میں تب یہ کھلتا ہے. اور یہ بھی نشاندہی ہے کہ اس طرف یہ شوٹر یعنی کہ نیو مسجد عبداللہ، ساتھ ساتھ یہ دو سامنے گنبد. یہ دارالتوحید والی سائڈ پہ 79 نمبر گیٹ کھلا ہوا ہے، 84 نمبر، 88 نمبر، اور 79 کے لیفٹ سائڈ پہ 74 نمبر اور 71 اور 72 نمبر گیٹ. یہ گیٹ کھلے ہوئے ہیں جہاں سے حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف اندر انٹر ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ شریف کی طرف. اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو رستے میں یعنی جو پہلا رستہ ہے کبری کے نیچے، کبری یہاں کے پل پہ بولتے ہیں، یعنی کہ پل کے نیچے سے گزریں گے آپ تو آپ کو جو پہلا رستہ ملے گا وہ ملے گا کلاک ٹاور اور شرکا مکہ بلڈنگ کے سینٹر سے. حرم میں انٹر ہوں گے تو آپ کو سامنے رائٹ سائڈ پہ 4 نمبر حمام ملے گا عورتوں کے لیے، اور لیفٹ سائڈ پہ ATMs ہیں. اور جو مسجد الحرام کا سامنے گیٹ ہوگا 88 نمبر. اور اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ تھوڑا سا آگے آئیں گے یعنی 6 نمبر حمام کی طرف، تو 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے رستہ اوپر آ رہا ہے. جو سامنے مسجد الحرام کا گیٹ ہے، گیٹ 79 نمبر یعنی کہ جو مین گیٹ ہے، وہاں سے حاجی صاحبان سیدھے اندر جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کے پاس. اگر آپ جہاد روڈ والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو آپ کو سامنے جو رائٹ سائڈ پہ 1 نمبر حمام ملے گا عورتوں کے لیے، 2 نمبر حمام ملے گا مردوں کے لیے، اور لیفٹ سائڈ پہ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتے ہی آپ کو 3 نمبر حمام ملے گا، وہ بھی مردوں کے لیے. اور جو سامنے اوپر رستہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے جہاد گیٹ کی طرف، یعنی کہ وہ فرسٹ فلور پہ جائے گا. وہاں سے الیکٹریکل سیڑھیاں بھی لگی ہیں، وہاں سے نیچے خانہ کعبہ شریف کی طرف اتر سکتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا 3 نمبر حمام کے لیفٹ سائڈ سے ہو کر جو 2 گنبد ہیں وہاں سے گزرے ہوئے تو آپ سیدھے خانہ کعبہ شریف میں جائیں گے. اور وہ گیٹ ہے گیٹ عبدالعزیز 95 نمبر. جس بار نماز ظہر کے لیے ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ سے آ رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف. اس ٹائم ماشاءاللہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ٹوٹل. حاجی صاحبان اندر انٹر ہو رہے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور ہم بھی یہاں سے جاتے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے. باب العمرہ گیٹ اور سامنے خانہ کعبہ شریف. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان باہر برآمدوں میں آگے جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا. ابھی نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا. اب بھائی صاحبان سنتے پڑھ رہے ہیں. اتنا زیادہ رش نہیں ہے یہاں پہ، مطلب اس طرف تو رش رہتا ہی ہے. حاجی صاحبان اس طرح باہر صفا مروہ کی طرف نکلتے ہیں طواف کرنے کے بعد، بالکل قریب اس جانب. پیچھے بھی دیکھیں یہ حاجی صاحبان باہر نکلیں نماز پڑھ کر، نماز ظہر پڑھ کر باہر نکلیں برآمدوں کی طرف، اور یہاں سے باہر جائیں گے صفا مروہ والی سائڈ. حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف سے باہر نکل رہے ہیں. اس برآمدے سے باہر نکلیں گے تو بالکل ساتھ ہی یہاں سے صفا مروہ کی طرف جائیں گے. یہاں آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. یہ راستہ بالکل قریب ہے صفا مروہ کے لیے. اس طرف اتنا رش نہیں ہے، یعنی کہ گیٹ والی سائڈ پہ اتنا رش نہیں ہے.
اس جامع سامنے خانہ کعبہ شریف. نماز ظہر کے بعد پھر سے طواف شروع ہو گیا. آج گرمی کافی زیادہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پیارے محبوب کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں. یہ خوبصورت مناظر حاجی صبحان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا. گرمی کافی زیادہ ہے. حاجی نے چھتریاں اوپر لی ہوئی ہیں. اور ہم حتیم والی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، یعنی کہ جس طرف حتیم ہے اسی جانب، یعنی کنگ عبداللہ گیٹ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے باہر. اور اس طرف صفا مروہ ہے، سفید دیوار جس طرف، اسی جانب اب باہر نکلیں گے صفا مروہ والی سائڈ پہ. کرش اس طرف کم ہے، گرمی کافی زیادہ ہے. اور حاجی صاحبان اب باہر آ گئے ہیں. جنہوں نے نماز سے پہلے طواف کر لیا تھا انہوں نے نماز اندر ہی پڑھی ہے سین میں، اور اب باہر آ گئے ہیں صفا مروہ والی سائڈ پہ. اور یہ حاجی صاحبان وہ جو ابھی نماز ظہر کے بعد اندر داخل ہو گئے ہیں خانہ کعبہ شریف میں. گرمی اتنی زیادہ ہے کہ حاجیوں نے چھتریاں اوپر لی ہوئی ہیں، اور اندر پتہ نہیں کیوں نہیں ہمیں داخل ہونے دیا. باہر ہی بیٹھے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں. اندر ہم نہیں جا سکے، گرمی کی وجہ سے شاید انہوں نے اندر نہیں جانے دیا ہے، یا اللہ بہتر جانتا کیوں. خیر، ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت کروانی ہے انشاءاللہ. جب تک رہوں گا یہاں آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں کرتا رہوں گا، اور آپ کو ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا رہوں گا. ڈیلی آپ کو لائیو کیمرے کی عبادت سے، لیکن آپ کو لازم انشاءاللہ زیارت کرواتا رہوں گا. یہ راستہ ابھی اس طرف سے بند کیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ کنگ عبداللہ سے اندر جو راستہ جاتا ہے یہاں سے بند کر دیا ہے، سیفٹیاں رکھی ہوئی ہیں. اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت اور پیارا گھر اللہ پاک آپ سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. آپ یہاں آئیں اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ کی زیارت کریں، اور پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دیکھیں. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے ڈیلی یہاں پہ اس مقدس جگہ پہ مانگتا ہوں. اور انشاءاللہ جب تک یہاں ہوں، جب تک میرا یہاں پہ رزق لکھا ہوا ہے، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ڈیلی آپ سب کو یہ مقدس جگہ کی زیارت کرواتا رہوں گا. آئیں آپ میرے ساتھ دعا کریں، میری دعا میں شامل ہوں، آمین بولیں. ہو سکے تو آپ آمین بھی لکھیں کہ آپ کے آمین اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہماری دعائیں اللہ پاک قبول کرے. اور اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ امت مسلمہ پہ رحم فرما. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک ایران پہ اپنی غیبی مدد عطا فرما. ایران پہ اپنی غیبی مدد عطا فرما. یا اللہ پاک یہود اس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے تو رحم فرما. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان دوبارہ واپس اپنے روموں کی طرف نکلنا شروع ہو گئے. نماز ظہر کے بعد کافی حاجی صاحبان واپس چلے جاتے ہیں اپنے روموں کی طرف. گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ حاجی صاحبان کم رکتے ہیں. وہی رکتے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے، اور تقریباً 100 میں سے 25% یہاں پہ حاجی صاحبان رکتے ہیں نماز عصر کے لیے. زیادہ حاجی نماز ظہر ٹائم واپس جاتے ہیں. سورج سر کے اوپر ہے اور نیچے دیکھیں ٹہلے کیسے چمک رہی ہیں. گرمی آج کافی زیادہ ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور وہ بھی لو ہے، جسم کو جلا رہی ہے. یہاں پہ حاجی صاحبان جو پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو بہت ساری مشکل ہوتی ہے رستوں میں اپنی رہائش ڈھونڈنے کے لیے. حرم شریف کے اندر آنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس طرف باہر جانا ہے. تو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں، ان کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے جو پہلی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں. کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں رہائش میں، تو آپ نے سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہے کہ ہمارا جو روم ہے رہائش ہے وہ کس روڈ پہ ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم فلاں روڈ پہ رہتے ہیں، 4 روڈ یہاں پہ مین ہے جو حرم شریف کے قریب قریب رہائشیں ہیں. جبل کعبہ والی سائڈ، یعنی کہ یہ اس طرف یہ بلڈنگ ہے جبل کعبہ والی سائڈ، اور کلاک ٹاور آپ کو اس طرح دور پڑے گا تھوڑا سا. اور اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آئیں گے تو کلاک ٹاور آپ کو قریب پڑے گا. یعنی کہ آپ جب انٹر ہوں گے تو آپ کو 6 نمبر حمام سامنے آئے گا، اور بالکل اس کے سامنے یہ 79 نمبر گیٹ ہے، بالکل جو خانہ کعبہ شریف کی طرف آتا ہے. بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے. اگر آپ جہاز روڈ والی سائڈ سے آئیں گے تو آپ کو 3 نمبر حمام آئے گا. یعنی کہ سب سے پہلے رائٹ سائڈ پہ 1 نمبر حمام، 2 نمبر حمام، اور لیفٹ سائڈ پہ 3 نمبر حمام ہے. اور راستہ بالکل اوپر سیدھا چڑھ رہا ہے، وہ جہاد گیٹ کی طرف جا رہا ہے، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف. لیکن وہ فرسٹ فلور پہ جا گا، وہاں سے الیکٹرک سیڑھیاں چل رہی ہیں، وہ نیچے اتر رہی ہیں. اور آپ اگر 3 نمبر حمام کے تھوڑا سا لیفٹ ہو جائیں گے تو آپ عبد العزیز گیٹ سے گزریں گے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف بالکل سامنے. اور اگر آپ آئیں گے جس طرف
غزہ پارکنگ ہے، حرم روڈ، مسجد جین والی سائڈ، اور اس طرف سے آئیں گے تو آپ کو ابو جہل حمام ملیں گے. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری آسانی ہوگی. اور آپ جب حرم شریف کی طرف اندر انٹر ہوں گے نا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس دروازے سے اندر انٹر ہوئے ہیں. کنگ فہد سے اندر گزرے ہیں، باب الفتح گیٹ سے آئے ہیں، کنگ عبدالعزیز گیٹ سے آئے ہیں، یا کنگ عبداللہ گیٹ ہے. یعنی کہ اس طرح اندر 4-5 گیٹ ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو باہر نکلنے میں کافی مدد ہوگی. اور جس طرح سفید دیوار ہے اسی جانب سامنے دیکھیں گے تو آپ کو گرین لائٹ ملے گی. اگر آپ کو اجے اسود کا پتہ نہ چلے تو وہاں جو گرین لائٹ ہے اس کے سامنے جائیں گے تو آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں گے. بالکل وہ جو کونا ہوگا اس میں اجر اسود ہوگا، وہاں سے آپ نے پہلا طواف شروع کرنا ہے اور وہیں پہ ہی ختم ہوگا. اسی طرح آپ نے وہاں پہ 7 چکر لگانے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ باہر نکلنا ہے صفا مروہ کے لیے. تو جس طرف سفید دیوار ہے اسی جانب، یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے اس طرف آپ نے نہیں نکلنا ہے. خانہ کعبہ شریف کا جو دروازے کی جو زیادہ سائڈ ہے، یعنی کہ جس طرف حتیم ہے اور خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ اس کا جو کونا آئے گا اس سیدھا رستہ باہر نکل رہا ہے صفا مروہ کی طرف. تو آپ اس رستے سے باہر نکلیں گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی بھی زیارت کر سکتے ہیں. حاجی صاحب آستہ سے باہر نکلیں جبل کعبہ والی سائڈ. مسجد الحرام بالکل گلائی میں بنائی ہوئی ہے، چیک کریں وہ ماشاءاللہ خوبصورتی چیک کریں. اور یہ سامنے 2 کھڑکیاں، کافی بھی لوگوں میں اس کا ذکر ہوا ہے. اور پیچھے جو پہاڑ اس کے اوپر کرینے لگی ہوئی ہیں وہ بھی اس کو ختم کر رہے ہیں، اس کو توڑ کے وہاں پہ رہائشیں بنائیں گے حاجیوں کے لیے. جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے تقریباً یہ 5 کلومیٹر سفر بنتا ہے، 5 سے بھی زیادہ بنتا ہے جہاں پہ کرینے لگی ہوئی ہیں. ٹائم دیکھیں 4:38 ہو گئے، 40 ہو رہے ہیں. اور ابھی نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں. یہاں سے آپ کو ٹوٹل مسجد الحرام کے باہر والے چین میں کرین لگا دیے گئے، لیکن ابھی تک حاجی صاحبان بیٹھے رہی ہیں 80%. ابھی باہر والے سین میں دھوپ ہے اور دھوپ بھی کافی تیز ہے. جہاں جہاں سایہ وہاں پہ حاجی صاحبان نظر آئیں گے. تھوڑے بہت زیادہ حاجی اندر جا رہے ہیں مسجد الحرام کے اندر. یا سامنے جو یہ لوہے کی سیڑھی اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی پورے سین کے اندر دھوپ ہے. 4:40 ہو گئے، تقریباً 5:45-6 بجے حاجی صاحبان باہر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ ابھی دیکھیں سورج یہاں کھڑا ہے، اس بلڈنگ کے پیچھے جائے گا، اس بلڈنگ کے پیچھے جائے گا تو یہاں پہ تقریباً 60 سے 70% سایہ آ جائے گا اندر حرم شریف کے اندر. اور پھر حاجی صاحبان یہاں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. نماز مغرب ٹائم کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ. اوپر بھی کلین لگا دیے گئے سامنے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر صفائی چل رہی ہے. اور حاجی صاحبان اب آستہ آستہ آنا شروع ہو گئے. ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے اندر آ رہے ہیں. 6 نمبر حمام کی طرف سے اگر آپ آئیں گے یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے سیدھا 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ یعنی کہ دونوں رستوں سے کسی رستے سے باہر آپ عرب شریف کی طرف آئیں گے تو آپ سیدھے جو آپ کو دروازہ آئے گا یعنی گیٹ آئے گا وہ کنگ فہد آئے گا 79 نمبر گیٹ، اور وہ سیدھا خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتا ہے. یعنی کہ وہاں سے آپ انٹر ہوں گے تو سیدھا خانہ کعبہ شریف کے سین پہ جائیں گے. بالکل خالی خالی یہ سین لگ رہا ہے، یہاں پہ کوئی حاجی نہیں. یہ جو ہم یہاں کام کرتے ہیں یہ لیبر وہی باہر نکل رہی ہے، ابھی چھٹی ہوئی ہے. کچھ اس جانب جا رہے ہیں جبل کعبہ والی طرف، کچھ اس جانب جا رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ، اور کچھ اس طرف نکل رہے ہیں جس طرف غزہ پارکنگ ہے اس جانب. اور یہ 100 نمبر گیٹ عبداللہ العزیز یہ کھلا رہا ہے. یعنی کہ آج سے 10-12 دن پہلے والی ویڈیو دیکھو گے تو یہ آپ کو کھلا ملے گا، لیکن ابھی یہ بند ہو گیا. یہ 8 مہینے بند رہے گا، یعنی کہ جیسے رمضان آئے گا رمضان میں یہ کھلا ہوگا. یہاں پہ یعنی کہ رمضان والی میری ویڈیو دیکھو گے تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے حاجی نظر آئیں گے اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے. اور یہ ہیلی پیڈ تیار ہو رہا ہے، اس طرف تھوڑا بہت رہ گیا اور اس طرف کافی کام ابھی باقی ہے، لیکن یہ کام ابھی شروع ہو گیا ہے. سامنے یعنی کہ یہ جب گیٹ کھلے ہوتے ہیں تو بالکل سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آتا ہے. اور گرمی میں ابھی کافی کمی آ گئی ہے، یعنی کہ
سورج اس طرف غروب ہونے جا رہا ہے. یہ بھی جگہ کمپلیٹ ہوگی, تھوڑی بہت ہے لیکن اس طرح تقریباً 90% کام اس کا کر دیا گیا مکمل, یعنی کہ رمضان سے پہلے بڑی عید پہ یہ بالکل آن ایئر تھی. لیکن ابھی تھوڑا پیچھے والا شوٹر جو ہے وہ بھی باقی ہے, کام کافی تیزی سے چل رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا 6 مہینے تک. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کی توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے, اللہ نگہبان.